اچھا جی، کیوس منکی یہ پہلے بھی آئے تھے، 2 دفعہ رہ گئے تھے. ہلو، کیا حال ہے جی آپ کے؟ آپ کی طرف سے شور بہت آ رہا ہے یار. ہیلو ہلو، ہاں جی، کیا حال ہے جی؟ کیسے ہیں آپ؟ سر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ بس جی زبردست. اچھا، کیا بات کریں گے آپ؟ میں صرف سر آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہوں گا کہ مثلاً کریشن ہمارے سامنے ہے اللہ تعالیٰ کی، گلیکسی، اسٹار، سب کچھ. تو اگر یہ اتنی چیزیں کریٹ ہوئی ہیں، اتنی کمپلیکس اسٹرکچرز ہیں ان کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وداؤٹ کریشن، کسی کریٹر کے بغیر سب کچھ وجود میں آ گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں زمین کیسے بنی؟ یہی تو میرا آپ سے کویشچن. تو وہی میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، زمین کیسے بنی؟ میرا تو یہی نظریہ ہے کہ کوئی فورس ہے جس نے اس کو انٹینشنلی کریٹ کیا، یہ وداؤٹ انٹینشن نہیں ہے. مگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جس نے انٹینشنلی کریٹ کیا اس نے کیسے کریٹ کیا؟ نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میرا علم نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ ہم مگر اگر کوئی بھی چیز ہے ہمارے سامنے، کمپیوٹر ہے، کوئی چیز ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا کوئی کریٹر موجود ہے. اب اس کی کیا انٹینشن ہے، یہ تو ایک فلاسفیکل چیز ہوگی نا. کوئی بندہ اس تک پہنچتا ہے، نہیں پہنچتا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے کہ زمین کیسے بنی؟ یہ تو ایک سائنس کا کویشچن ہے، ایوولوشنری تو کویشچن ہے، کیا لوگ آپ اس پہ سمجھتے کام ہیں کہ کر رہے ہیں، سائنس نے اس سائنٹسٹ. کا کوئی جواب میں دیا بھی ہوگا؟ سائنس سم ٹائم وہ پہنچ جائیں. نہیں، مگر نہیں، آپ ابھی میرے سمجھتے خیال ہیں سے کہ سائنس کنفیوز نے ہی اس ہیں. کا کوئی جواب دیا ہوگا؟ میرے خیال سے ابھی تک وہ شاید اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. کچھ لوگ بگ بینگس کی بات کرتے ہیں، کچھ بگ بینگ کے علاوہ بھی بات کرتے نہیں، ہیں کہ میں تو آگے. زمین کے بننے کی بات کر رہا ہوں نا، میں بگ بینگ کی بات نہیں کر رہا، میں زمین کے بننے کی بات کر رہا ہوں. زمین وہ گول سیارہ جس پہ ہم رہتے ہیں کیسے بنا؟ کیا سائنس کے پاس اس سوال کا جواب ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں اس کا اندازہ پتا کہ لگائیں، سائنس اندازے اس سے کو بتا دیں. فگر اپ میں بھی سائنس کے شاید پاس ہو. اس کا جواب ہے جی، بالکل ہے، بالکل ہے اس کا سائنس کے پاس جواب، اور 100% صحیح جواب. اور اس جواب میں کوئی شک بھی نہیں ہے. کیوں؟ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے ہبل ڈیپ فیلڈ ٹیلیسکوپ کیا نہیں ہے؟ پتا ہے یا نہیں پتا؟ نہیں. اچھا، تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہبل ڈیپ فیلڈ ٹیلیسکوپ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، آپ کو یہ نہیں پتا. تو ہبل ڈیپ فیلڈ ٹیلیسکوپ ایک ایسی دوربین ہے جو کہ خلا میں ہے. امریکہ نے، ناسا نے لانچ کی اسپیس میں، اور وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ خلا میں ہے. اور اس کا کام کیا ہے کہ وہ دور دور اسپیس میں دیکھتی ہے، اور اس کو ٹھیک ہو ہر گیا. قسم کی حالتیں نظر آتی ہیں. اس کو ستارے بنتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اسے ستارے مرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اسے پلانٹس بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کو سب کچھ نظر آتا ہے. جیسے ایک بڑی آسان سی بات ہے کہ یہ ایک تصویر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اسپیس، ایک ٹیلیسکوپ سے لی ہوئی تصویر ہے بہت دور. اور یہ ایک ستارہ، ایک سولر سسٹم، ہیئر دا سولر سسٹم بینگ بورن. یہ ایک ستارہ ہے جس کے گرد اس کا سسٹم بن رہا ہے. ستارہ ایسے بنتا ہے، درمیان میں ستارہ بنتا ہے، ارد گرد سیارے بنتے ہیں. تو یہ بن رہا ہے ارد گرد اس کے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اور کسی بھی ستارے کی لائٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑے آرام سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس ستارے کی ایج کیا ہے، کیونکہ نیوکلیئر فیوژن ستارے کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. ستارہ اپنی ہر عمر کے اندر ایک خاص قسم کا ایلیمنٹس اس کے ایٹماسفیئر میں ایگزسٹ کرتا ہے. جب ستارہ ینگ ہوتا ہے تو اس کا وہ زیادہ تر ہائیڈروجن پہ بیس ہوتا ہے، اور تھوڑی سی ہیلیم ہوتی ہے اس کے ایٹماسفیئر میں. اور جب جب اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، ہیلیم زیادہ ہوتی جاتی ہے، ہائیڈروجن کم ہوتی جاتی ہے، اس سے دیکھ کے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ستارے کی عمر کتنی ہے، کتنی دیر پہلے یہ پیدا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آج انسان بڑی ایکوریٹلی یہ بات جانتا ہے کہ ہمارا سورج کب پیدا ہوا، اور ہمارا سورج جس ٹائم پیدا ہوا اسی وقت ہماری زمین پیدا ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو تخلیق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں نے، اگر فرض کریں میں نے ایک مٹی کا ہاتھی بنایا، مٹی کا، کلے سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے اس کی تخلیق کب ہوئی؟ فرض کریں میں نے ایک مٹی کا ہاتھی بنایا، اس کی تخلیق کب ہوئی؟
ظاہر ہے اس کے گرد وہ پوری سائنس ڈیولپ کرنی پڑے گی، جسے ہم فون سے کہیں کہ یار ایک بندے نے، یہ ہمارے پاس ایک چیز ہے تو یہ کسی نے بنائی ہے. اب اگر ہم کوئی سائنس ڈیولپ کر لیتے ہیں جس سے ہم، جس کی چلیں ایک پروسیس ہے نا، ایک انکوائری سے ہم، ہاں مٹی کا گگو گھوڑا بنانے کی یا ہاتھی بنانے کی ایک پریکٹس ہے. پریکٹس کیا، آپ مٹی لے کے آئے، آپ نے مٹی میں پانی ڈالا، اسے گوندا، اس سے اس کی شیپ بنائی، ہاتھی کی شکل کا بن گیا، پھر آپ نے اسے ایک بھٹی میں ڈال دیا، وہ پکا، وہ پک گیا جب آپ نے اسے نکال لیا. اب مجھے بتائیں اس کی تخلیق کب مکمل ہوئی؟ جب وہ باہر آ گیا اسے بھٹی سے، جب وہ باہر جب وہ آ گیا پانی ہے. کے اندر. اب وہ یعنی گگو گھوڑے کی تخلیق جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے جب میں نے اسے بھٹی سے نکال لیا. بالکل ٹھیک صحیح ہے، ٹھیک. صحیح ہو گیا، تخلیق ہے وہ مکمل ہے. مگر مسئلہ ہاں جی. یہ ہے کہ آج ہمیں پھر یہ اس طرح کی سچویشن کیسے نظر آ رہی ہے. اگر خدا نے تخلیق کی ہے، اگر خدا نے تخلیق کی ہے تو آج تو ہمیں سب سیارے مکمل طور پہ بنے ہوئے ستارے نظر آنے چاہیے نا. تخلیق جو ہے بائبل میں، قرآن میں تخلیق کی تکمیل کا ایک دن ہے. قرآن میں 6 دنوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں سب کچھ بنا کے فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بات بتائیں، اگر اللہ نے 6 دن میں سب کچھ بنا لیا تھا تو یہ ہمیں یہ نامکمل ستارے اور سیارے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بتائیں مجھے. ٹھیک اچھا ہے، یہ اس تو میں نامکمل ہے نا، یہ تو میں نامکمل ہے، یہ نامکمل ہے. اب یہ ستارہ پورا نہیں بنا، یہ سولر سسٹم بھی پورا نہیں بنا، یہ ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے؟ اچھا یہ میری اس طرح ایک، کی سچویشنیں ہمیں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس طرح کی سچویشنیں ہمیں کیوں نظر آ رہی ہیں جو مکمل نہیں ہیں ابھی. یعنی اچھا تخلیق تو مکمل ہونی چاہیے، پھر تخلیق مکمل کیوں نہیں؟ اچھا یہ اس اللہ میں کا تو یہ ہے دعویٰ ہے کہ کہ تخلیق اس نے 6 دنوں میں مکمل کر لی، مگر یہ تخلیق مکمل نہیں. نہیں سر، ہم کیا کہتے ہیں ریلیجن کی طرف چلے گئے ہیں نا، ابھی تو ہم سائنٹیفک نہیں تو بات ہم کر رہے ہیں. ریلیجن کی طرف تو جائیں گے نا. سائنٹیفک تو آپ سے میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ پتا کہ سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں، آپ کو نہیں پتا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوشچن جو ہے وہ سائنس کے اندر تو ٹوٹل جا ہی نہیں رہا، کیونکہ آپ نے یہ دیکھنے کی میں تو کوشش نہیں کی دیکھیں سائنس کیا جواب انکوائری دیتی کر رہا ہوں نا آپ سے. آپ کے پاس زیادہ ہے. نالج ہے، میں تو اس کو تسلیم کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ہاں تو زیادہ وہ نالج میں ہے. میں تو آپ کو اب پھر کویشچن ایک کر رہا بات ہے کہ فرض ہوں. کریں، اب ہم اگر آپ میری اس اسٹیٹمنٹ سے اگری کریں گے کہ اللہ نے تو قرآن میں لکھ دیا اور بائبل میں لکھ دیا کہ اس نے 6ویں دن سب کچھ مکمل کر لیا، ٹھیک ہے، پہلی تو مگر بات اصل یہ میں کہ پرابلم یہ ہے کہ تخلیق ابھی بھی جاری ہے. اگر آپ کسی چیز کو کریشن کہتے ہیں تو وہ تو آج بھی جاری ہے. اس کا مطلب ہے قرآن اور بائبل کا کلیم غلط ہے کہ تخلیق مکمل ہے. قرآن بائبل کریشن اور از یہ ناٹ کمپلیٹ. قرآن بائبل زوریسٹرزم جتنے بھی ریلیجن ہیں، میتھڈالوجیز ہیں، اینشینٹ میتھڈالوجیز بھی ہیں، ان کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. ہم ویسے ہی کویشچن کر رہا ہوں میں آپ سے ہاں تو کہ بس پھر یہ اگر تو آپ ویسے کوشچن کر رہے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارا سورج 4.65 بلین ایئرز پرانا ہے، یعنی 4 ارب اور 65 کروڑ سال پرانا ہمارا سورج ہے، اور ہماری زمین بھی اتنی ہی پرانی. ٹھیک ہے، جتنے بھی سیارے ہمارے سولر سسٹم میں ہیں وہ اتنے ہی پرانے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا چاند اتنا پرانا نہیں. ٹھیک ہے، چاند تقریباً کوئی 4.6 بلین ایئرز پرانا ہے، زمین 4.65 سے 4.67 بلین ایئرز پرانی ہے، یعنی چاند بعد میں بنا تھا. ٹھیک ہے، ہمیں یہ ٹھیک پتا ہو ہے. گیا لیکن ہم زمین کی سرفیس پہ جو سب سے پرانے پتھر ہیں جو پائے جاتے ہیں وہ تقریباً 4.4 بلین ایئرز پرانے ہیں. کیوں 4.4 بلین ایئرز پرانے ہیں؟ کیونکہ اس سے پیچھے کا جتنا بھی کرسٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے زمین کے اوپر سے. کرسٹ زمین کی سب سے باہر والی طرح. ٹھیک ہے، تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سولر سسٹم جو ہے، اگر خدا کہہ رہا ہے کہ سولر سسٹم جو ہے وہ کی تخلیق مکمل ہے، تو بات یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق تو مکمل نہیں ہے، کیونکہ ستارے تو آج تک بن رہے ہیں، سیارے بھی آج تک بن رہے ہیں. آج سیارے مر بھی رہے ہیں، ستارے مر بھی رہے ہیں. ہمارا سورج بھی آج سے 5 ارب سال بعد مر جائے گا. زمین ہماری موسٹ پرابلی سورج کی موت کی وجہ سے اس کا بھی بہت برا حال ہوگا. اس کے کور کے علاوہ تقریباً ہر چیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یا پھر اگر جب سورج مرے گا اور اس کی باہر کی جو لیئرز ہیں وہ اگر ہماری زمین تک نہ آئی تو ایک دن ایسا ہوگا جب سورج مر جائے گا، درمیان میں ایک وائٹ ڈوارف رہ جائے گا، چھوٹا سا ستارہ جو کہ نیوٹران مٹیریل کا بنا ہوا ہے. پھر کیا ہوگا؟ ہماری زمین اس کی گریوٹی سے آزاد ہو جائے گی، اور ہماری زمین ہماری گیلیکسی میں ایک آوارہ سیارہ پھر رہی ہوگی جو کہ شاید گیلیکسی کے سینٹر کے گرد گھوم رہا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ پاسبل ہے 100% کہ یہاں پہ کیا ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ
زمین کا بننا کائنات میں کوئی یونیک بات نہیں ہے. 100 سیارے آج بھی بن رہے ہیں اور آج بھی مر بھی رہے ہیں. ستارے بن رہے ہیں, ستارے مر بھی رہے ہیں. اور ہماری زمین بھی بگ بینگ سے تقریباً 9 ارب سال بعد 9 بلین ایئرس کے بعد پیدا ہوئی, اور تقریباً شاید آج سے 1 ارب سال بعد 1 بلین ایئرس کے بعد زمین پہ کوئی لائف نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ سورج اتنا گرم ہو جائے گا 1 ارب سال کے بعد کہ زمین پہ جو لائف ہے ایٹ لیسٹ زمین کی سرفیس کے اوپر کوئی لائف ایگزسٹ نہیں کر سکے گی اس وقت. ٹھیک ہے, تو یہ بہت سمپل سی باتیں ہیں. اگر کوئی یہ پوچھے کہ تخلیق کیا ہے, تو تخلیق کا جو کانسیپٹ ہمیں مذہب سے ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق مکمل ہے. مگر اگر ہم دیکھا جائے کہ چیزیں کیا یونیورس میں بن رہی ہیں, ابھی بھی وہ ابھی بھی بن بھی رہی ہیں, مر بھی رہی ہیں. تو جو بھی اگر کوئی یہ کہے کہ سب کچھ جو بنا ہے وہ کیسے بنا ہے, سب کچھ جو بنا ہے ایک سمپل ایوولوشن کے پروسیس کے تھرو بنا ہے. زمین جب بنی تھی تو وہ سرسبز و شاداب نہیں تھی, اس کے اوپر دریا نہیں بہتے تھے, اس کے اوپر سمندر نہیں تھے. وہ ایک جہنم کا نظارہ پیش کرتی تھی, جہنم کی شکل کی تھی وہ, کہ اس کے اوپر دریا جو تھے وہ لاوے کے دریا تھے, اور سمندر جو تھے وہ لاوے کے سمندر تھے بڑے بڑے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈی ہوئی. پھر ایک وقت آیا کہ اس کے اوپر وہ ٹھنڈی ہوئی, کئی ملین ایئرس کے بعد وہ ٹھنڈی ہوئی, تو اس کے اوپر ایک ایسی سطح بنی, کرسٹ, جو کہ پہلی بار وہ جو تھا وہ کھولتا ہوا لاوا نہیں تھا, ایک سالڈ سرفیس تھی زمین, اور وہ بہت پتلی تھی اس وقت. روز ہی بڑے بڑے آتش فشاں پھٹتے تھے. ٹھیک ہے, زمین ایسی تھی کہ اس پہ زندگی نہیں بن سکتی تھی اس وقت, کیونکہ روز ہی آتش فشاں پھٹتے تھے. کوئی کرسٹ ایسا نہیں تھا کہ زمین جس سے زندگی جس سے چپکی رہتی اور وہ سلامت رہتا اور جو ہے نا چیزیں چلتی رہتی. نہیں, کوئی تھا ہی نہیں ایسا. پھر کیا ہوا, مزید وقت گزرا, کوئی تقریباً 50 کروڑ سال کا وقت گزرا. اس کے بعد زمین کا جو کرسٹ جو سب سے اوپر والی تہ ہے وہ اتنی موٹی ہوئی کہ روز روز آتش فشاں نہیں پھٹ رہے تھے, کچھ بہتر تھی سچویشن, اور کہیں کہیں زندگی کے پیدا ہونے کے آثار نظر آنے شروع ہوئے. اور آہستہ آہستہ تقریباً آج سے 3 ارب سال پہلے زمین کے اوپر پہلی مائکرو آرگنزمس کی زندگی پیدا ہوئی. اور پھر زمین کو اگلے تقریباً 2.5 ارب سال اس بات میں لگ گئے کہ وہ سنگل سیل سے ملٹی سیل میں آئی, اور پھر وہ ملٹی سیل میں آئی اور آہستہ آہستہ چلتی. ان سب چیزوں کا ثبوت ہے ہمارے پاس, ہر چیز کا ثبوت ہے ہمارے پاس. ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ سے بھی ہے, فاسل سے بھی ہے, ڈی این اے کا بھی ایویڈنس ہے. زمین کتنی پرانی ہے اس بات کے پتھر ہمیں زمین کے سب سے پرانے پتھر زمین کی سطح پہ بھی ملتے ہیں, جو کہ تقریباً 4.4 ارب سال پرانے. پھر ہمیں خلا سے میں جو میٹرائٹ ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں, جب انہیں ہم سیمپل کرتے ہیں تو وہ تقریباً 4.6 ارب سال پرانے بنتے ہیں, جو کہ ایگزیکٹلی ہمارے سولر سسٹم کی برتھ کا یا اس کی پیدائش کا وقت ہے. تو یہ سب کچھ, اور یہ سب کچھ جیسے ایک جال نہیں ہوتا بنا ہوا بڑی مہارت سے. سائنس کی جتنی بھی تھیوریز ہیں وہ ساری آپس میں ایک جال کی طرح کنیکٹ ہوتی ہیں. اگر ایک کیمسٹری سے بات آ رہی ہے تو وہ فزکس والی بات کو سیکنڈ کر رہی ہے, جیولوجی سے آ رہی ہے تو وہ بایولوجی والی کو کر رہی ہے. اور ہمارے پاس انڈینائبل ایویڈنس ہے کہ زمین کتنی پرانی ہے, کیسے بنی تھی. یہ سب کچھ 100% جو ہے نا یہ ہوا ہے. اور میں نے سائنس جرنی کے چینل پہ ایک پریزنٹیشن دی تھی, ٹھیک ہے, وہ آپ جا کے ضرور دیکھیں, آپ سائنس جرنی سرچ کریں, اور میں نے ایک پریزنٹیشن دی تھی انسان کی ایوولوشن پہ اور فارمیشن آف ارتھ پہ. وہ آپ ضرور وہ ویڈیو جا کے دیکھیں, اس کے اندر میں نے بہت ڈیٹیل سے یہ سارا کچھ بتایا کہ زمین کیسے بنتی. ٹھیک ہے, اور میری اور بھی ویڈیوز ہیں اس بارے میں, اس چینل پہ بھی آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جو کہ میں نے بتایا کہ زمین کیسے بنتی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا, جس کو آپ تخلیق کہتے ہیں وہ تخلیق نہیں ہے, وہ ایوولوشن ہے. ٹھیک ہے, چلیں. نہیں, وہ ایوولوشن تو بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کی بات. میں بھی ایوولوشن پہ بلیو کرتا ہوں. ظاہر ہے ایک نیچرل فنامنا. ابھی میں ڈاکٹر کراؤس کا سن رہا تھا ایک لیکچر جو روگن کے ساتھ, تو اس پہ بھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ ہماری گلیکسی ملکی وے کے اندر جو ہے نا وہ سب سے تیز ہے. جب ہم اس ملکی وے سے آگے نکل جاتے ہیں تو اسپیڈ آف لائٹ جو ہے نا اس سے بھی زیادہ رفتار میں ہم دوسری گلیکسیز سے دور ہو رہے ہیں اور نئی گلیکسیز بن رہی ہیں. یہ تو نیچرل ایک فنامنا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتی. ایوولوشن تو بالکل ایک نیچرل فنامنا ہے, یعنی کہ ایک ضروری چیز ہے ایوولوشن. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جو کریٹر ہے وہ اب کیڑے بھی بنا رہا ہے, ساری سب بنا رہا ہے, اس نے تو ایک فریم ورک دی ہے جس کے اندر سب کچھ جو ہے نا
स्प्राउट आउट कर रहा है, फैल रहा है, बन रहा है, एक फ्रेमवर्क दिया। अब हम किसी स्पेस के अंदर ही ये सारी क्रिएशन हो रही है, हमारा प्लेनेट या मिल्की वे, तो वो स्पेस किसने फिर क्रिएट कर दी, जिसके अंदर ये सब कुछ, जिस फ्रेमवर्क के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, जिसको हम एवोल्यूशन। हमारे पास अभी इस बात का जवाब नहीं है कि स्पेस कहाँ से आया, और हो सकता है हमें वो जवाब कभी भी ना मिले, मगर एक बात हम जरूर तो इसका मतलब है सर, नहीं सुने ना बात, दावा सिर्फ इस बात पे रह गया कि स्पेस या बिग बैंग क्यों हुआ, बस स्पेस कहाँ से आया या बिग बैंग क्यों हुआ। इसके बाद जितना कुछ भी है ना, आप इंसान की तख्लीक को या इंसान के वजूद को खुदा के खाते में नहीं डाल सकते। साइंस ने बिल्कुल 100% साबित कर दिया कि इंसान खुदा ने नहीं बनाया। इंसान जो खुदा ने दावा किया या किसी क्रिएटर ने का दावा आप ले लें कि इंसान इस तरह बना, पहले जी मिट्टी से बनाया, फलां हुआ, ये सब बातें झूठ हैं। इंसान के बनने की जो सबसे आज तक सबसे रैशनल, सबसे साइंटिफिक, जिस थ्योरी के पास या जिस नजरिए के पास सबूत है, एविडेंस है, वो सिर्फ एवोल्यूशन की थ्योरी है। एवोल्यूशन का फैक्ट है, एवोल्यूशन की सच्चाई है जो कि हमें ये बताती है कि इंसान कहाँ से आया। इसके अलावा जितना कुछ भी है वो सब मिथोलॉजी है, कुछ भी नहीं है। तो ये बात याद रखो, बिग बैंग अगर किसी ने किया भी हो, बिग बैंग किसी ने किया भी हो अगर, मगर इंसान, जमीन, सूरज, ये किसी ने हाथों से नहीं बनाए। ये किसी ने कोई फैक्ट्री, किसी ने किसी को ठेका नहीं दिया हुआ था कि तुम ये सूरज बनाओगे, फिर तुम जमीन बनाओगे, फिर तुम इंसान बनाओगे। ना ये किसी को ठेका दिया गया है, ना ये किसी ने अपने हाथ से बनाया है, ना किसी ने अपने इरादे से बनाया। ये सब कुछ एवोल्यूशन के थ्रू होता हुआ चला है। बहुत लंबे वक्त में अगर मादे को या मैटर को छोड़ दिया जाए एक सर्टन हालत के अंदर, तो उससे स्टार्स भी बन जाते हैं, उससे प्लैनेट्स भी बन जाते हैं, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बन जाते हैं, उससे पौधे भी बन जाते हैं, उससे फंगस, उससे जानवर भी बन जाते हैं, और आखिरकार उससे इंसान भी बन जाते हैं। तो मादे के अंदर खुद ही ये खासियत है कि अगर उसे एक लंबे अरसे के लिए छोड़ दिया जाए तो वो इवॉल्व करता करता जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक वक्त हमारे जैसे सोचने समझने वाले जानदारों को भी पैदा कर देता है। और अगर इसके अलावा कहीं पे कोई और राज छुपा हुआ है, तो वो राज जब अयां होगा तो हम उसे मान लें। जब तक वो अयां नहीं है तब तक मैं इस बात को मानने पर राजी नहीं हूँ कि किसी खुदा ने बनाया। ठीक है, जिस दिन मुझे सबूत मिल जाएगा कि खुदा ने बनाया उस दिन मैं जरूर मान लूंगा। जब तक नहीं मिलता, ठीक होगी ना आपकी बात कि स्पेस का हमें नहीं पता, लेकिन बाकी चीजें जो इस फ्रेमवर्क जो स्पेस के अंदर हो रही हैं वो इस तरीके से हुई हैं, और वो एवोल्यूशनरी इन नेचर है। ये तो बिल्कुल ठीक है, एवोल्यूशन को डिनाई तो बंदा कर ही नहीं सकता ना। एवोल्यूशन एक प्रोसेस, अभी भी हम एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। मैं आपका तो बस एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि खुदा ने दावा सिर्फ बिग बैंग का थोड़ी किया था। खुदा ने तो एक एक चीज का दावा किया था ना। खुदा ने तो मेरे ये फिंगरप्रिंट्स का भी दावा किया, मेरे बालों का भी, मेरी आंखों का भी। उसने तो मेरे माँ के पेट में भी 100 दावे किए हैं ना। उसने तो मिट्टी से बनाने का मुझे दावा किया। उसका जब ये दावा झूठ है और गलत है तो मैं उसके बिग बैंग वाले दावे को कैसे मान लूं? क्योंकि उसके 100 दावे गलत हो, आप रिलीजन की तरफ चले गए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन वैसे आपके लिए सिर्फ नहीं बता रहा, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने तो फिर सबके लिए बताना होता है ना। चलें फिर, ठीक है। ठीक है सर, हाँ ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।